اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، تم میں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو۔ سر میں نخوت نہ ہو آنکھوں میں نہ ہو برق غضب، سر میں نخوت نہ ہو آنکھوں میں نہ ہو برق غضب، دل میں کینہ نہ ہو لب پر کبھی دشنام نہ ہو۔ خیر اندیشی احباب رہے مد نظر، خیر اندیشی احباب رہے مد نظر، عیب چینی نہ کرو مفسد و تمام نہ ہو۔ چھوڑ دو حرص کرو زہد و قناعت پیدا، چھوڑ دو حرص کرو زہد و قناعت پیدا، زر نہ محبوب بنے سیم دل آرام نہ ہو۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاسد اذا حسد کی دوسری ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کا جو میرا پہلا ویڈیو حاسد اذا حسد ہے، اس میں نے جو دور اولیٰ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، میں نے یہ کہا کہ اس میں تربیت صحیح رنگ میں نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلواریں نکال لی تھی، لہٰذا کوئی بھی اس کو کوئی غلط مفہوم اس کا نہ لے کہ نعوذ باللہ اعلیٰ من ذالک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت صحیح رنگ میں نہیں ہوئی تھی۔ میں اس بات کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا وہ کامنٹ کسی انڈیویجول کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ ماس پہ میں نے بات کیا ہے، اور آپ سب لوگ بخوبی اسلام کی تاریخ سے آگاہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد سے کس قسم کے اسلام میں اختلافات پڑھے، اور یزید بھی اسی اختلافات ہی کا ایک نتیجہ ہے، لہٰذا اس کی تصحیح کر لی جائے۔ میرے پیارے دوستو، ابھی میں نے جن اشعار کو پڑھا ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد المسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کلام محمود سے میں نے لیا ہے۔ اس میں حضور کہتے ہیں خیر اندیشی احباب رہے مد نظر، یعنی دوستوں کے متعلق صرف یہی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کتنا اس کا بھلا کر سکتے ہیں۔ عیب چینی نہ کرو مفسد و عام نہ ہو، عیب کسی کا نہیں نکالنا، اگر عیب نکالو گے تو گناہ گاروں کے فہرست میں گنے جاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، جناب شیخ صاحب نے ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس پر ایک بار پھر ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو کن کن انعامات سے نوازا۔ دوستو، 10 جون سن 1982 کے دن سیدنا مرزا طاہر احمد جماعت احمدیہ عالمگیر کے چوتھے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنتے ہی آپ نے جو سب سے پہلا اعلان کروایا وہ 13 جون سن 1982 کے الفضل میں ہے، اور وہ یہ تھا کہ اہل فلسطین کے لیے آپ دعا کریں۔ شیخ صاحب تو نقطہ چینی بہت جلدی کر دیتے ہیں، کیا شیخ صاحب نے کبھی فلسطین کے تعلق سے اپنے ویب سائٹ پر بھی دعا کا کوئی اعلان کروایا ہے؟
پھر وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق؟ 10 سپٹمبر سن 1982 کو آپ نے مسجد بشارت اسپین کا افتتاح کیا. یہ وہ مسجد ہے جہاں جس سرزمین میں تعلق رکھتا ہے اسپین. ایک زمانہ تھا کہ اسپین پہ اسلامی حکومت تھی اور اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، لیکن وہ مسلمان اس طرح تنزلی کا شکار ہوئے. شیخ صاحب تو جماعت احمدیہ کی تنزلی کی بات کرتے ہیں. ذرا شیخ صاحب آپ بھی دیکھیں کہ اسپین سے جو اسلامی حکومت گئی اور مسلمان آٹا میں نمک کے برابر سے بھی کم مقدار میں رہ گئے. نعوذ باللہ، کیا وہ تنزلی ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آنکھ پہ لگے ہوئے چشمے کے ذریعہ دیکھ کر. ہم احمدی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا اور 700 سال کے بعد سرزمین اسپین میں پہلی مسجد بنانے کا اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو توفیق دیا اور اس مسجد کا نام آپ نے مسجد بشارت تجویز فرمایا. پھر خلافت رابع کے دور میں تحریک جدید کا گولڈن جوبلی ہوا، یعنی 50 سال ہوئے، اور اس تحریک کا چندہ جو ہے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں لاکھوں سے نکل کر کروڑ کے اوپر چلا گیا، اور آج خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز کے دور میں یہ کروڑوں میں ہے. کیا یہ تنزلی ہے؟ میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. پھر دیکھیں، خلیفہ بننے سے پہلے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے جماعت احمدیہ 80 ممالک میں جو ہے قائم تھی، اور یہ 82 میں آپ خلیفہ بنے، اور 2003 گویا 21 سال کا دور خلافت میں آپ نے جو کارنامہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لیا ہے وہ اس طرح ہے کہ کہاں 80 ممالک میں جماعت احمدیہ پھیلی ہوئی تھی، اور 175 ممالک میں اللہ کا وہ پیارا بندہ جس کا نام سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد تھا، اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو گاڑ دیا. کیا یہ تنزلی ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیں، مساجد کے تعلق سے ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد کے دور خلافت میں کس طرح مساجد کو مسمار کیا گیا. 20 اپریل سن 1984 ملتان کی مسجد کو مسمار کیا گیا. مئی سن 1986 کوئٹہ کی احمدیہ مسجد کو سیل کیا گیا. 17 اگست سن 86 مردان کی مسجد کو جو ہے ڈیمالش کیا گیا عید الاضحیٰ کے دن، اور 90 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا. پھر اس کے بعد دسمبر سن 92 بنگلہ دیش کے راجشاہی کے مسجد کو منہدم کیا گیا. پھر 15 ستمبر سن 94 راولپنڈی کی مسجد کو جو ہے منہدم کیا گیا. 2 سپٹمبر 96 گول بازار ربوہ مسجد مہدی میں بم بلاسٹ کیا گیا. 8 اکتوبر 99 بنگلہ دیش کی کھلنا مسجد میں بم بلاسٹ کیا گیا اور 7 شہید ہوئے. 30 اکتوبر 2000 سیالکوٹ کے مسجد میں فائرنگ کی گئی، 5 شہید ہوئے. 10 نومبر 2000 تخت ہزارہ سرگودا کے مسجد کو آگ لگا دی گئی اور 5 شہید ہوئے. یہ ہے اسلام ان کا، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات سے نوازا، یہ میں صرف اعداد و شمار خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں کا دے رہا ہوں. 13,065 مساجد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. یہ نئی مساجد، اس کے علاوہ جو بنی بنائی مساجد ملی ہیں وہ الگ ہے. تو دوستو، یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ترقیات سے نوازا ہے. میرے دوسرے کامنٹ کا انتظار کریں، میں پھر آؤں گا. السلام علیکم.